پہلے کے زمانے میں قربانی کے جانور کو جب قربان کیا جاتا تھا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے نہیں کھایا جاتا تھا. قرآن کریم کو ذرا دیکھیے اور آؤ سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی؟ کس نے پیش کی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی. اور جب قربانی پیش کی دونوں بیٹوں نے، اور جب دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. کیسے پتا چلا ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیسے پتا چلا معلوم ہے؟ پہلے کے زمانے میں جب کوئی قربانی کرتا تھا تو جیسے کھیت کھلیان ہے نا، اسی طریقے سے آدمی اپنے اس جانور کو کھلیان میں کھیت میں چھوڑ دیتا تھا ذبح کر کے. یا کوئی مال اللہ کے راہ میں قربان کرتا تھا تو اس مال کو وہاں پہ چھوڑ دیتا تھا. اب آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ آگ اس چیز کو کھا جایا کرتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. اور جس کے پاس جہاں پہ قربانی جس نے کی ہو اور آگ نہ آئی اور اس کے مال کو نہیں کھایا، اس کا مطلب اس نے قربانی نہیں کی، اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوئی. حابیل اور قابل نے دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل اور قابل نے اصل میں معاملہ یہ پڑ گیا تھا، لڑکیوں کا معاملہ ہی شروع سے جتنا بھی معاملات ہوا ہے اس دور میں آدم علیہ السلام کے روزانہ ان کی بیوی سے حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے صبح میں ایک لڑکا اور شام میں ایک لڑکی ایسے پیدا ہوتے تھے. صبح میں ایک لڑکا اور شام میں ایک لڑکی. اب صبح میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو شام میں ایک لڑکی، اور دوسرے دن صبح میں لڑکا اور لڑکی دونوں اور شام میں بھی لڑکا اور لڑکی. اب مسئلہ یہ تھا کہ صبح میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوا یہ دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صبح کا لڑکا کا نکاح شام کے لڑکی سے ہو سکتا ہے اور شام کا لڑکا کا نکاح صبح کی لڑکی والے سے ہو سکتا ہے. اس دور میں یہ قانون تھا، لیکن جو ساتھ میں دونوں پیدا ہوئے دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. اور اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھتا بھی ہوگا، ایک ایک دن میں ایک ایک ہاتھ بولنے والے بولتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. آبادی کو اللہ تعالیٰ کو بڑھانا تھا. اب یہ دونوں جب پیدا ہوئے حابیل اور قابل، تو حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی. حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھوڑی سی خوبصورت نہیں تھی، یا یہ کہہ لیجیے زیادہ گوری نہیں تھی، ہاں زیادہ بیوٹیفل نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ساتھ میں وہ بڑی خوبصورت تھی، بہت سندر تھی. اب قانون کے مطابق آپس میں دونوں اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہو جائے، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ قابل کے ساتھ نکاح ہو جائے. صبح والے شام کے ساتھ، شام والی کے ساتھ صبح والے. اس طریقے سے نکاح جب کروایا گیا تو قابل کو غصہ آیا، مجھے جو بیوی مل رہی وہ زیادہ خوبصورت ہے نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئے وہ زیادہ خوبصورت ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا. اب اس کی وجہ سے معاملہ کورٹ تک پہنچا. کورٹ کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. حضرت آدم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا ہے. آخرکار جب قابل نہیں مانا تو حضرت آدم نے کہا اے میرے بیٹے جب تم مان نہیں رہے ہو تو چلو دونوں کے دونوں قربانی پیش کرو. اگر قربانی جس کی مانی جائے گی اسی کی بات مانی جائے گی، جس کی قربانی قبول کی جائے گی اسی کی بات مانی جائے گی، اور اگر جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو سمجھ لیجیے وہ غلط ہے، وہ گنہگار ہے. اب دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کو تو جو بیوی ملی تھی وہ خوبصورت تھی اور قانون کے مطابق اس کو بیوی ملی تھی، یعنی صبح کی لڑکی والے کو حابیل کو مل گئی اور شام والی لڑکی قابل کو مل گئی تھی. اب قابل کا نظریہ یہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا مجھے خوبصورت جو میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اب جب قربانی کیا تو حابیل نے
जानवर की कुर्बानी की, दुम्बे की, जो बताया गया तफसीरों की किताबों के मैं हवाले से बात कर रहा हूं, उसने कुर्बानी की। और काबिल ने जौ गेहूं टाइप का एकदम मरा सड़ा गला हुआ जाकर के डाल दिया। ज़राअत ये खेती बाड़ी करता था। अब आसमान से आग आई और हाबील ने जो कुर्बानी की थी उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट आग ने खा लिया, अब कबूल कर ली गई। अब ये काबिल गुस्सा हुआ और अपने उसी भाई को उसने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह के इस कानून को उसने नहीं माना। और कुरान कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो मुत्तक़ियों के कुर्बानी को कबूल करता है। मुत्तक़ी यहां डरने वाला था। हाबील ये अल्लाह के कानून को मान रहा था लेकिन काबिल नहीं मान रहा था, और अल्लाह ताला ने हाबील के कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब पता ही चला कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी कुर्बानी नहीं कबूल करता है, सबकी नहीं करता है। सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर लो, नमाज ही नहीं, तो क्या जानवर की कुर्बानी कबूल होगी? हाँ, रोजा नहीं, दीनदारी नहीं, हलाल और हराम की तमीज नहीं, और बोलिए कुर्बानी कर रहा हूं।